حضرت مولانا عمیر قدوسی حفظہullah تعالیٰ کے دروس اور بیانات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو روزمرہ کی ویڈیو بر وقت موصول ہو سکیں۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قال اللہ تعالی تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اللہ تبارک و تعالی کے احسان سے ہم نے تیسرے پارے کا آج آغاز کرنا ہے۔ قرآن مجید جیسے ہم نے پہلے بھی کہا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ رب تعالیٰ اس سے بات کرے تو قرآن مجید کی تلاوت کرے، ترجمہ کے ساتھ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے تو اسے یوں معلوم ہوگا کہ رب تعالیٰ اس سے بات کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کی اپنی ایک حلاوت ہے، میٹھاس ہے، لیکن یہ اسی کو محسوس ہوتی ہے جو کان لگا کے سنتا ہے، ورنہ جب مشرکین مکہ بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو آیات سجدہ یا اس طریقے کی آیتیں پڑھتے ہوئے دیکھتے تو اپنے آپ کو قابو نہ کر سکتے، حتیٰ کہ سجدے میں وہ بھی گر جاتے۔ اور یہاں تک بھی ذکر ہے کہ مشرکین مکہ چھپ چھپ کے ایک دوسرے سے چھپ کے قرآن مجید کا اتنا ان کو مزہ آتا تھا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنی نماز میں مشغول تلاوت کر رہے ہیں۔ تو سیرت کی کتابوں میں یہ روایات ملتی ہیں کہ مشرکین مکہ چھپ چھپ کے ایک دوسرے سے چھپ کے، کیونکہ ان کے اندر ایک تکبر تھا کہ یار دوسرا ساتھی دیکھ لے گا تو کہے گا معاذ اللہ تو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے لیے جو ہے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے۔ تکبر نے اکثر کو روکے رکھا تھا، تو چھپ چھپ کے آ کے قرآن سنتے تھے اور ایک دوسرے کو بعض دفعہ دیکھ لیتے تھے اور پکڑے جاتے تھے۔ تو قرآن مجید کی بڑی عجیب مٹھاس ہے، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم عجمی ہیں، اور عرب ہمیں عجمی اس لیے کہتے ہیں کہ عجمی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ عجم اس کو کہتے ہیں کہ لا ینطق، یعنی وہ بولنے والا نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جس طریقے سے انسان ہوتا ہے اور حیوان ہوتا ہے، تو کیونکہ ان کو عربی نہیں آتی، قرآن مجید کا ترجمہ نہیں آتا، تو گو کہ یہ بولتے ہی نہیں ہیں بلکہ جانوروں کی طرح ہیں۔ تو یعنی عجم وہاں سے ہمارا نام پڑ گیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم عربی سیکھ لیں، اور اگر عربی نہیں سیکھ سکتے تو کم از کم کوشش کریں قرآن مجید کی تفسیر، قرآن مجید کے تراجم ان کو پڑھتے رہا کریں، گائے بگا سنتے رہا کریں۔ آج کل تو ہر بندے کی جیب میں پورے کا پورا قرآن تفسیر کے ساتھ موجود ہے، ترجمے کے ساتھ موجود ہے، پھر بھی اگر ہم نہ سنیں تو کل رب تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ اس وقت تک بندہ اپنے قدم کو پیچھے نہیں کر سکے گا جب تک رب تعالیٰ اس سے یہ نہ پوچھ لے کہ جو وقت میں نے تجھے دیا تھا اس کو کہاں صرف کیا، اس میں کیا اعمال کر کے آئے ہو۔ تو آج یہ بڑی بڑی نعمتیں ہیں، ان سے متعلق بھی ہم سے پوچھا جائے گا۔ برکیف یہاں رب تعالیٰ فرماتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول جو ہیں ہم نے بعض رسولوں کو بعض پہ فضیلت بخشی ہے۔ ان میں سے بعض رسولوں کا یہ ہے، رسول سارے کے سارے معتبر ہیں، عظمت کے لائق ہیں اور قابل مرتبت ہیں، لیکن ان میں بعض کو بعض پہ فضیلت حاصل ہے۔ لہٰذا نبی علیہ الصلاۃ والسلام وہ تمام انبیاء کے سردار امام الانبیاء ہیں۔ اسی طریقے سے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھیں، کلیم اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہونے والے۔ اسی طریقے سے کوئی ذبیح اللہ ہے، کوئی خلیل اللہ ہے۔ تو رسول کو اپنی اپنی فضیلت حاصل ہے، لیکن عام بندوں کو یہ کہا گیا ہے کہ رسولوں کو اگرچہ فضیلت حاصل ہے لیکن تمہاری یہ اوقات نہیں، حیثیت نہیں کہ رسولوں پہ بات کر سکو۔ کیوں؟ کہ تم کم علم ہو اور کم عقل ہو۔ جب رسولوں پہ بات کرو گے تو بڑا محتاط ہونا پڑے گا۔ وہاں اگر ذرا سا یہ بھی کہہ دیا کہ یہ رسول افضل ہے اور اس رسول سے یہ غلطی ہوئی لہٰذا یہ اس سے افضل ہے، تو ایمان سارے کا سارا جو ہے ضائع ہونے کا ڈر ہے۔ تو رسولوں کی عظمت میں، رسولوں کی فضیلت میں بھی بات کرنے کے لیے بڑا حساس معاملہ ہے، اور بڑے علم کے ساتھ یہ بات کی جا سکتی ہے۔
اس کے بعد رب تعالیٰ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو ہم نے کتاب دی، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے ہم کلام ہوئے، یہ رب تعالیٰ نے تھوڑا سا فرق یہاں واضح کیا کہ رسولوں کا اپنی مرتبت ہے۔ پھر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون، کہ ہے ایمان والو جنہوں نے ایمان کا دعویٰ کر لیا ہے، رب تعالی نے جو روزی تمہیں دی ہوئی ہے اس میں سے خرچ کرو اس دن سے پہلے کہ نہ اس دن تجارت فائدہ دے گی، نہ اس دن سفارش فائدہ دے گی، نہ اس دن کوئی دوستی کام آئے گی۔ اس سے پہلے جو کچھ خرچ کرنا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، یعنی صدقہ جو ہے مال کو کبھی کم نہیں کرتا، جتنا آپ صدقہ دیں گے اتنا رب تعالیٰ آپ کے مال میں خیر و برکت عطا کرے گا، اور یہ صدقہ جو ہے مال کو کم نہیں کرے گا بلکہ یہ قرضہ حسنہ ہوگا، رب تعالیٰ کے پاس آپ کا ایک طرح کا قرضہ رکھا ہوا ہے۔ جیسے آپ بینک میں پیسے رکھتے ہیں، ہمارا توکل کمزور ہے، ورنہ انہیں یوں چاہیے کہ جو بندے کے اضافی پیسے ہوں وہ رب تعالیٰ کے راہ میں خرچ کر دے، مشکل حالات جب اس کے پاس آئیں گے رب تعالیٰ ڈبل کر کے اسے دیں گے، اور وہ سود بھی نہیں ہوگا بلکہ رب تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوگا۔ لیکن ہماری کمزوری ہے، ہم ایسا کام نہیں کر سکتے۔ آگے آیت الکرسی کا ذکر ہے، اور آیت الکرسی میں رب تعالیٰ نے اشارتاً و کنایتاً 17 دفعہ رب تعالیٰ کا نام اس میں آیا ہے، رب تعالیٰ کا ذکر موجود ہے۔ یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی عظمت والی آیت ہے، آیتوں میں سب سے بڑی عظمت والی یہ آیت ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی یہ ہے ولی الذین آمنوا، اللہ اتنی پیاری آیت ہے کہ اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے۔ تو رب تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ مومنوں پریشان نہیں ہونا، تمہیں اگر دنیا میں کوئی دوست ملے یا نہ ملے تمہارا دوست میں خود ہوں، اللہ ولی الذین آمنوا۔ اللہ پھر اندھیروں سے وہ روشنی کی طرف لے کے جاتا ہے، اور جو شیطانی کارکن ہیں، طاغوت ہیں، وہ ہمیشہ روشنیوں سے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا مناظرے کا ذکر ہے کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے وقت کے نمرود کے ساتھ کس طریقے سے مقابلہ و مناظرہ کیا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اس کے سامنے یہ پیش کیا کہ رب تعالیٰ ایک ہے، رب تعالیٰ کی وحدانیت پیش کی، تو وقت کے نمرود نے کہا کہ تو کیا کہتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں کہتا ہوں کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ چنانچہ نمرود جو ہے کم عقل موٹے دماغ کا آدمی، اس نے آگے سے کیا کہا انا احیی و امید، زندہ تو میں بھی کرتا ہوں، موت میں بھی دیتا ہوں۔ مطلب کیا کہ میں وقت کا بادشاہ ہوں، جس کو چاہوں نہ اس کو قتل کروں۔ یہ مثال کے طور پر پھر وہ دو بندوں کو بلاتا ہے، ایک کی گردن اڑا دیتا ہے، ایک کو معاف کر دیتا ہے، تو کہتا ہے یہ دیکھو ایک کو میں نے زندگی دے دی، ایک کو موت دے دی، زندہ میں بھی کرتا ہوں اور موت میں بھی دیتا ہوں۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کا مقصد یہ نہیں تھا، لیکن جاہل آدمی، موٹے دماغ والا آدمی، تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے، یہ نہیں کہا کہ اس کو اب سمجھاؤں، سمجھ گئے کہ یہ لوگوں کو جو ارد گرد لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہونے کی کوشش کر رہا ہے، چلو کوئی مسئلہ نہیں، اس کی اس دلیل کا توڑ نہیں کرتا۔ ورنہ ہم جیسا کوئی ہوتا تو کہتا ہے نہیں اس کا مطلب یہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ تو انہوں نے یہ نہیں کہا اس کا کیا مطلب، کہا اچھا ٹھیک ہے، تو کسی کو زندہ چھوڑ دیتا ہے، کسی کو مار دیتا ہے، تو اپنا مطلب نکال رہا ہے، لیکن ایک بات اور تو بتا کہ اب اس کا جواب تو کیا دے گا؟ رب تعالی روزانہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، کل ایسے کرنا تو مغرب سے لے آنا، پھر پتہ چل جائے گا۔ تو کہا فبہت الذی کفر، وہ ہکا بکا رہ گیا کہ اب اس کا کیا جواب دوں۔ پہلے سوال کا تو جواب میں نے دے دیا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں، لیکن اس کا جواب نہیں دے سکا، فبہت الذی کفر، تو ہکا بکا رہ گیا۔ اللہ اس کے بعد عزیر علیہ السلام کا ذکر مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں اس سے مراد عزیر علیہ السلام ہے کہ او کالذی مر علی قریۃ، جب انہوں نے ایک بستی کو دیکھا بسیدہ جو تباہ و برباد ہو چکی تھی، تو ان کے دل میں چلتے چلتے یہ خیال آیا
کہ یار یہ اتنی بستی، پرانی بستی، کھنڈرات، کیا اس کو بھی رب تعالیٰ ان لوگوں کو بھی دوبارہ زندہ کر سکے گا؟ کیسے یہ ہو سکے گا؟ تو چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہیں پہ حکم کیا، تو وقت کا نبی عزیر علیہ السلام 100 سال کے لیے دنیا سے چلے گئے، وفات پا گئے، ان پہ موت طاری ہو گئی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 سال بعد زندہ کر کے پوچھا، حتیٰ کہ ان کی سواری بھی تھی، وہ بھی ان کو 100 سال کے لیے موت دے دی۔ پاس جو کھانا رکھا ہوا تھا، رب تعالیٰ نے حکم کیا فریج کے بغیر وہ کھانا 100 سال تک باسا نہیں ہوا بلکہ تازہ رہا۔ تو رب تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف بھی دیکھ، دوبارہ زندہ کر کے کہا کہ دیکھ 100 سال کے بعد میں نے تجھے زندہ کر دیا، تو کیا تجھے کچھ پتہ چلا؟ تو وقت کے نبی علیہ السلام کو پورا یقین ہو گیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو شک تھا، لیکن حسنات الابرار سیئات المقربین، ایک قاعدہ ہے کہ نیک لوگوں کی جو نیکیاں ہیں، عام لوگوں کی جو نیکیاں ہیں، وہ نیک لوگوں کے وہ بھی گناہ شمار ہوتے ہیں، یوں قاعدہ بیان کی جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ ایک نبی ہے، اس کا ذرا سا بھی بات، یعنی عام بندے کے لیے وہ ایک نیکی ہے، لیکن جب وہ نبی کے ساتھ اٹیچ ہوگی تو وہ اس کا ایک طرح کے بہت بڑا گناہ یعنی شمار کیا جائے گا۔ نبیوں سے گناہ نہیں ہوتا، یا اس کی مثال یوں آپ سمجھ لیں کہ نبی کی مثال نہیں دیتے، ایک عام بندہ ہے، جب وہ کوئی عمل کرتا ہے اور ایک عالم بندہ عمل کرتا ہے، تو عام بندے کے اس کے عمل کے مطابق ہو سکتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی دے دیں، ثواب دے دیں، لیکن وہی عمل ایک جب عالم کرے گا تو کہیں گے یار تو اتنا پڑھا لکھا ہوا تھا، اس کو اس کے مقابلے میں وہ اس کے کھاتے میں گناہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ ایک عربی کا قاعدہ بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی وقت کے نبی نے جو اتنا سوچا صرف کہ یار اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اس کو بھی زندہ کرے گا، یہ نہیں کہ یقین نہیں تھا، صرف اتنا سوچا، تو رب تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ فوراً رب تعالیٰ نے 100 سال کے لیے ان کو موت دے کے سبق سکھایا کہ یہ دیکھو میں زندہ بھی کر سکتا ہوں اور موت بھی دے سکتا ہوں۔ پھر رب ابراہیم علیہ السلام اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ رب تعالیٰ میں چاہتا ہوں کہ مجھے بھی آپ اس طرح کوئی جو ہے معجزہ دکھائیں۔ چنانچہ رب تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ 4 پرندوں کو لے لو اور ان کو بالکل ریزہ ریزہ کر کے، ان کے پرزے کر کے مختلف قسم کے پہاڑوں کی طرف جو ہے ان کو پھینک کے آ جاؤ، اور ان کو اس سے پہلے مانوس کر لو، جیسے آپ کہتے ہیں کہ میں نے اس طوطے کو پالا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے آپ بعض جانوروں کو اپنے ساتھ مانوس کر لیتے ہیں اور اس کے نام کے ساتھ اسے بلاتے ہیں، وہ آپ کے پاس آ جاتا ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ان پرندوں کو اپنے ساتھ مانوس کر کے، ان کو ذبح کر کے، پرزے کر کے پہاڑوں پہ جا کے بکھیر کے آ جاؤ، اور اس کے بعد ان کو آوازیں دو۔ رب تعالیٰ کے حکم سے گوشت، بوٹی اور اس کا خون دوبارہ سے جڑ کے، ہڈیوں کے ساتھ جڑ کے دوبارہ پرندہ بن کے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ جاتا ہے، اور رب تعالیٰ ان کو اپنی یہ عظیم آیت اور نشانی دکھاتے ہیں۔ اس کے بعد رب تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کی مثال جو خرچ کرتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، فرمایا کہ اس کسان کی طرح ہے جو کسان زمین پہ ایک دانہ بوتا ہے، اور اس دانے کو زمین کے اندر بوتا ایک دانے کو، اب اس ایک دانے سے ایک بالی نکلی، اس بالی پہ جو ہے 7 قسم کی وہ جس کو آپ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، چھلیاں، 7 چھلیاں نکلی۔ اب 7 چھلیوں میں ایک چھلی میں کتنا دانہ آیا؟ 100۔ تو ایک دانہ اس نے خرچ کیا، کتنے دانے واپس ملے؟ 700۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا کہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں، رب تعالیٰ ان کو اس طریقے سے بڑھا چڑھا کے ان کو نیکیاں دیتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ بڑھا دیا کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مال کو نہیں دیکھتے۔ اللہ تبارک ایک بندہ احد پہاڑ بھی خرچ کر دے، اس جتنا سونا بھی خرچ کرتے، لیکن اس کے مقابلے میں آدھی کھجور خرچ کرنے والا اس سے بھی زیادہ ثواب کما لیتا ہے۔ بات دلوں کی ہوتی ہے، بات ظاہری نہیں ہوتی۔ پھر آگے فرمایا
کہ جو لوگ خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتلاتے ان کے لیے فرمایا لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کے لیے بے پناہ اجر ہے، بے شمار اجر ہے، نہ ان کو کبھی خوف ہوگا نہ ان کو کبھی ندامت ہوگی کہ یار ہم نے دنیا میں فلاں فلاں چیز خرچ کی، ہم سے فلاں فلاں مزے ہم سے جو نہیں لوٹے گئے، تو فرمایا ان کو اس چیز کا بھی غم نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد فرمایا قول معروف و مغفرۃ، اچھی بات کر دینا یہ بھی ایک صدقے کی طرح ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اپنے صدقات کو ضائع نہ کیا کرو لوگوں پہ جتلا کے اور نہ ہی ریاکاری کے ذریعے سے۔ مختصر میں رب تعالیٰ آگے فرماتے ہیں صدقے کے ضمن میں یہ فرمایا کہ خرچ کرنا ہے تو اچھی چیز رب تعالیٰ کی راہ میں دو، یہ نہیں کہ پرانا اور جو وہ چیز جو تمہارے کام کی نہیں ہے اس کو تم کہو کہ میں خرچ کر دوں۔ پھر فرمایا کہ شیطان تو ہمیشہ تمہیں یہ کہے گا کہ یار خرچ نہ کرو کیونکہ تم فقیر ہو جاؤ گے، اور تمہیں برے بخل کی دعوت دیتا ہے کہ خرچ کیا فقیر ہو جاؤ گے، ایسا کرو خرچ نہ کرو، جوڑ کے رکھو بڑے امیر رہو گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ خرچ کرو تو مغفرت بھی تمہارے ذمہ ہو جائے گی، تمہارے لیے ہو جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے مزید بھی عطا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جو دن اور رات میں خرچ کرتے ہیں ان کے لیے بھی یہی ہے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یعنی ان تمام آیات میں صدقے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ اور آگے پھر فرمایا کہ ربا کے متعلق، سود کے متعلق، اب صدقہ اور سود اس میں بہت فرق ہے، لیکن ایک اعتبار سے جو ہے ان کے اندر ایک مناسبت جو محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو بندہ سودی کاروبار کرتا ہے سود کس لیے دیتا لیتا ہے؟ ایک بندہ سود لیتا ہے کس لیے لیتا ہے کہ ڈبل آئے گا۔ سودی کاروبار کرنے والا کس لیے کرتا ہے کہ ڈبل آئے گا۔ تو رب تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے کہ تم صدقہ کرو گے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کئی گناہ زیادہ بڑھا کے اسے واپس دے۔ تو اب یہاں سود کرنے، تم سود کے ذریعے سے زیادہ کمانا چاہتے ہو تو اگر یہ تمہارا ذہن ہے زیادہ ہی کمانا ہے تو صدقہ کر کے زیادہ کماؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کئی گناہ بڑھا کے دے گا۔ اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں کے گھروں میں مہمان اکثر آتے رہتے ہیں اور ان کے گھروں میں لوگ کھاتے ہی رہتے ہیں تو رب تعالیٰ کی طرف سے ایسا اعزاز ان کو حاصل ہوتا ہے کہ کبھی بھی ان لوگوں کو فقر نصیب نہیں ہوتا، ہمیشہ وہ امیری کی زندگی جیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اب اس میں ایک چھوٹی سی مثال اور دیکھ لیں کہ ربا جو ہے اس کے متعلق تو آپ کو پتہ ہے سخت وعید ہے، اور اب ایک بندے کو سمجھ نہیں آئی، اس نے کہا یار یہ کس طریقے سے ہوتا ہے، حلال اور حرام کی اگر سمجھ نہ آ رہی ہو تو کسی مثال دینے والے نے بڑی بہترین مثال دی ہے۔ اس نے یہ کہا کہ یار یہ بتاؤ ایک بکری کتنے بچے دیتی ہے عمومی طور پہ؟ ایک یا دو بچے سمجھ لیں، ایک بکری 2 بچے دیتی ہے، اور ایک کتیا کتنے بچے دیتی ہے؟ 6 7 8۔ اب کتیا 8 بچے دیتی ہے اور بکری 2 بچے دیتی ہے، لیکن اس کے باوجود پورے پاکستان میں جا کے دیکھیں بکریاں روزانہ کتنی ذبح ہوتی ہیں، بکرے کتنے ذبح ہوتے ہیں، لوگ اس طریقے سے یعنی سینکڑوں کے حساب سے روزانہ بکرے ذبح ہوتے ہیں، لیکن حلال میں اتنی برکت ہے کہ وہ پھر بھی ختم نہیں ہوتی۔ اور اس کے برعکس کتے جو ہے 8 ایک کتیا بچے پیدا کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود بکریوں کے مقابلے میں ان کی تعداد کوئی نہیں۔ تو یہ جو ہے ظاہری جو ایک مناسبت اور ظاہری ایک مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں حلال اور حرام، یہ کسی عالم نے یہ مثال سمجھانے کے لیے دی ہے۔ اچھا اس کے بعد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجر من یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا۔ فرمایا کہ اللہ سے ڈرو ایمان والو، اور اب چھوڑ دو سود کے جو معاملات کرتے ہو۔ اگر تم مومن ہو، اگر مومن نہیں ہو تو باڑ میں جائے، جو کرنا ہے کرو، لیکن مومن ہو تو پھر سمجھ لو، سوچ لو، پھر تمہیں سودی کاروبار چھوڑنا پڑے گا۔ اگر یہ نہیں کرتے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللہ
تو پھر سن لو رب تعالیٰ کا اعلان ہے کہ اب میرے مقابلے میں تم جنگ پہ اتر آئے ہو۔ تو رب تعالیٰ سے جو جنگ کرے گا، جب جنگ ہوتی ہے نا تو جنگ میں کیا ہوتا ہے، مد مقابل دشمن کا سب سے پہلے سب سے قیمتی چیز اس سے لوٹی جاتی ہے۔ تو یہاں دنیا میں جو رب تعالیٰ سے اگر جنگ کرو گے تو سب سے اہم اور قیمتی چیز جو تمہارے پاس ہے وہ کیا ہے، ایمان کی دولت۔ تو وہ ایسا نہ ہو کہ رب تعالیٰ کی جنگ میں تم ایمان کی دولت سے محروم ہو جاؤ اور جہنمی ہو کے دنیا سے جاؤ، اعاذنا اللہ من ذالک۔ پھر فرمایا کہ اگر اس طریقے سے نہیں، وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، پھر فرمایا کہ اسی طریقے سے اس بندے کو مہلت دو جو صدقہ، جس نے یعنی قرضہ آپ نے اگر دیا ہوا ہے اور اس بندے نے قرضہ وقت پہ نہیں واپس دے سکتا تو آپ اس کو مہلت دیں، یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے اور اس کا حدیث میں بھی بہت زیادہ فضیلت وارد ہوئی ہے۔ اور آگے آیت الدین یعنی آپس میں معاملات کرنے کے متعلق تفصیلی احکام بیان ہوئے ہیں، اور یہ آیت جو ہے قرآن کی آیت الکرسی ہم نے کہا سب سے بڑی آیت ہے فضیلت کے لحاظ سے، یہ سب سے بڑی آیت ہے الفاظ کے لحاظ سے، کمیت کے لحاظ سے، الفاظ کے لحاظ سے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی یہ بہت بڑی آیت یہاں سے لے کر یہاں تک، اس کا مطلب یہ تقریباً پورے ایک صفحے 16 یعنی قرآن میں تقریباً ایک صفحہ اگر اس کا آپ دیکھیں تو تقریباً ایک صفحے میں بن جاتی ہے، تو ایک صفحے میں یہ آیت وارد ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ اس اعتبار سے قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے، اور اس کو آیت الدین بھی کہتے ہیں۔ اس میں رب تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جب آپس میں معاملات کرو کہ ایک کام کو کبھی نہ بھولو، لکھ لیا کرو، اور لکھنے کے لیے ایسے کرو کہ معاملات ایک دوسرے سے قرض لے رہے ہو، کل کو وہ کہے نہیں تم نے اتنے نہیں دیے۔ آپ کے ہاں بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں کہ بعد میں وہ کہتے ہیں نہیں مجھے یہ نہیں دیا، اتنا زیور میرے پاس نہیں رکھوایا، اور دوسرا کہتے ہیں اتنا زیور رکھوایا۔ تو یہ معاملات اس لیے ہوتے ہیں کہ ایک لکھا نہیں جاتا۔ دوسرا فرمایا لکھو تو اس کے بعد 2 شہید، 2 گواہ مقرر کرو۔ اگر مرد ہیں تو 2 گواہ کافی ہیں، اگر مرد نہیں ہے، ایک مرد ہے تو 2 عورتیں ساتھ شامل کر لو، یعنی 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے مقابلے میں، مرد اکیلا اور عورتیں 2، تو اس طریقے سے گواہی مقرر کر لو۔ اگر وہ بھی نہ ہو سکیں تو پھر فرمایا ایسے کرو کچھ چیز رہن رکھ لیا کرو اپنے پاس، کہ آپ نے اگر اس کے پاس مثال کے طور پہ قرضہ دیا ہے یا کوئی بھی چیز اور آپ نے اس سے لیا ہے، آپ لکھنے کے آپ کے پاس یا گواہ آپ کو نہیں مل رہے، تو اس کے مقابلے میں آپ کہیں کہ وقتی جو ہے میرے پاس یہ چیز میری بڑی قیمتی ہے، یہ آپ رکھ لیں، اتنا مجھے قرض دے دیں، جب میں آپ کو قرضہ واپس کروں گا یہ چیز آپ مجھے واپس کر دیں گے۔ اور اس میں بڑی ایک عجیب بات ہے کہ اگر آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے تو کوشش کریں جس کو آپ نے قرضہ دیا ہوا ہے اس کے گھر سے چائے بھی نہ پئیں، کیونکہ ایک اصول ہے کل ما جر نفعۃ فهو الربا، کل قرض جر نفعہ فهو الربا، جو بھی قرضہ منافع کو کھینچتا ہے وہ ربا ہے۔ تو شریعت نے اس سے سختی سے منع کیا ہے کہ آپ نے ایک بندے کو مثال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے قرض دیا اور پھر اس بندے سے سواری خریدنے لگے، پیسے دے کے خریدنے لگے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کر دیا۔ کیوں؟ کہ تو نے اس کو قرضہ دیا ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ اب میں نے امجد بھائی کا قرضہ دینا ہے، جب یہ مجھے کہیں گے کہ قاری صاحب آپ ایسا کریں یہ موبائل جو ہے مجھے آپ اتنے کی دے دیں، میں کہوں گا یار ان کا ₹1,00,000 میں نے قرضہ دینا ہے، اب یہ مانگ رہے ہیں تو 20,000 کا موبائل ہی مانگ رہے ہیں، تو میں اب بھیجنا تو میں نے 25 کا تھا لیکن مجھے شرم آ جائے گی، میں ان کو دے دوں گا۔ تو شریعت کہتی ہے نہیں، آپ نے قرضہ دیا ہوا اللہ کی رضا کے لیے دے دیں، اب اس کے بعد اس سے ذرا بھی نفع کی امید نہ رکھیں اور اس سے کچھ چیز بھی نہ خریدیں، کہیں وہ شرمندگی میں آپ کے لیے سستا نہ بیچ دے۔ سبحان اللہ۔ تو شریعت کے اس قدر احکام جو ہے انسانیت کے لیے بڑے مفید ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا آخری 2 آیات آمن الرسول، اس کی بڑی فضیلت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اس کو پڑھ لے کفتاہ، تو یہ پوری یعنی اگر ایک بندے نے رات کو یہ آیتیں پڑھ لی تو پوری رات اس کے لیے کفایت کر جائیں گی۔ آمن الرسول سے لے کر اینڈ تک جو یہ 2 آیتیں علی القوم الکافرین
اس کی یہ فضیلت ہے، یہ آیتیں پڑھ کے جو بندہ سو جائے گا پوری رات اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ اور اس کے علاوہ بھی سورہ بقرہ یا ان آیات کا بڑا ہی جو سورہ بقرہ یا یہ آیات پڑھ کے تلاوت 3 دن تلاوت کرتا رہے تو فرمایا شیطان اس گھر کے قریب نہیں آتا، اور اس میں بھی بڑی جامع اور بڑی مفید دعا ہے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران مدنی صورت ہے، وقت بہت کم ہے، مختصر انداز میں کہ الف لام میم حروف مقطعات، اور اس کو قطع یکتو قطعاً سے ہے۔ مقطعات اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو قطع کا معنی کاٹ کاٹ کے پڑھنا، تو کیونکہ الف لام میم اس کو کاٹ کاٹ کے پڑھتے ہیں اس لیے اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں، اور اس کا معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ آل عمران اس لیے اس کو کہا گیا ہے کہ عمران کی اولاد کا ذکر ہے۔ آل کا معنی اولاد، اور عمران کے اولاد کا ذکر ہے۔ چنانچہ 2 عمران مشہور ہیں، وہ ایک موسیٰ بن عمران، موسیٰ علیہ السلام کا والد عمران وہ اور ہے، اور ایک مریم بنت عمران عیسیٰ علیہ السلام کے نانا محترم، عیسیٰ علیہ السلام کے نانا محترم اور مریم علیہ السلام کے والد محترم عمران۔ ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دادے کا نام کیا تھا؟ دادے کا کیا نام تھا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کے دادے کا نام ہی نہیں تھا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا والد ہی نہیں تھا۔ تو امجد بھائی نے کہا آپ والد کا نام بتائیں، تو تب ہم دادے کا بتائیں گے۔ تو والد کا نام تھا ہی نہیں، کیوں؟ والد نہیں تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کا والد نہیں تھا۔ رب تعالیٰ نے معجزانہ طریقے سے بغیر شور کے مریم علیہ السلام کو بیٹا دیا، سبحان اللہ۔ اس میں ان کا ذکر ہے، اور پھر ان کی پوری فیملی کا تقریباً ذکر ہے۔ عمران علیہ یعنی حضرت مریم کا ذکر ہے، ان کے بیٹے عیسیٰ کا ذکر ہے، زکریا کا ذکر ہے، اور ان کے بیٹے پھر یحییٰ کا ذکر ہے۔ تو اس لیے اس کو آل عمران کہا گیا کہ عمران کی آل اولاد کا ذکر ہے، یعنی اس کے نواسے وغیرہ کا ذکر ہے اور اس کی بیٹی وغیرہ کا ذکر ہے۔ اس کے بعد فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، برکف یہ آیت اس کی تفسیر لمبی ہو جائے گی۔ اس میں پھر یہ کہا کہ جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں ان کا یہ کام ہوتا ہے، جو واضح احکام ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں، جو متشابہ باتیں ہوتی ہیں، جو نہ سمجھنے والی باتیں ہوتی ہیں ان کی ٹو میں نہیں رہتے، بلکہ واضح احکام کے پیچھے چلتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو سبحان اللہ صابرین و صادقین۔ بات لمبی ہو رہی ہے، ٹائم بھی زیادہ ہو گیا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، رب تعالیٰ کے ہی قدرت میں ہے، بادشاہت میں ہے، جس کو چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے اس کو فقیر بنا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ چنانچہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے کہ کتنا بڑا امیر بندہ جو ہے وہ کس طرح فقیر ہو جاتا ہے، اور کس طرح کا فقیر جو ہے دنیا کا بادشاہ ہوتا ہے۔ اور آج کل کے بھی لوگوں میں آپ نے ملک کیا ہے، یہ پاکستان کا جو ریاض، اس کا بھی آپ تاریخ سن لیں، امجد بھائی کو پتہ ہوگا۔ تو کراچی والوں کو، کیونکہ وہ کراچی کا بندہ ہے تو کراچی والوں کو پتہ ہے کہ وہ کس طریقے سے، یعنی غریب بندہ تھا، ریڑھی سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کہاں تک پہنچا دیا۔ تو یہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کو چاہتا ہے۔ لیکن ایک اور بات کرتا چلوں کہ دنیا جو ہے یہ عزت یا ذلت کا وہ آپ میزان نہیں ہے کہ رب تعالیٰ نے کسی کو عزت دے دی یا کسی کو ذلت دے دی تو وہ جو ہے امیر ہو گیا یا غریب ہو گیا، تو وہ جو ہے عزت رب تعالیٰ کے ہاں نہیں ہے، نہ یہ اہل ایمان کے ہاں یہ ہونا چاہیے۔ لیکن ظاہری جو ہے عزت وہی آج کل پیسہ ہے۔ پھر فرمایا لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن یفعل ذلک فلیس۔ اچھا، اس میں تقیہ یہاں سے شیعہ بھی استدلال کرتے ہیں، لیکن وقت بہت کم ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم۔ اب یہاں عیسائیوں سے ایک اور بھی مطالبہ کیا گیا۔ عیسائی یہ کہتے تھے کہ سب سے زیادہ جو ہے ہم رب تعالیٰ کے محبوب ہیں، تو فرمایا اگر حقیقت میں یہ ہو تو فاتبعونی، تو ایسے کرو، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، یعنی آپ ہے نبی کہہ دیں کہ اگر واقعی تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ایسا کرو، میری اتباع یعنی نبی علیہ السلام کی اتباع کرنا شروع کر دو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے بھی محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ اور اس میں بڑی عجیب ایک بات اور بھی ہے کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اور وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں رب تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں، تو فرمایا کہ
ایک ہی کام اس کو کرنا ہوگا، فَاتَّبِعُونِی، میرے حبیب کے راستے پہ چلنا تم شروع کر دو، میں تم سے محبت بھی کرنا شروع کر دوں گا اور تمہاری بخشش بھی میں کر دوں گا۔ پھر آدم علیہ السلام کا اس کے بعد میں ذکر ہوا، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح وعلی ابراہیم وعلی عمران علی العالمین، چونکہ لوگوں کو جو ہے یہاں بھی عیسائیوں کے عقیدے کا رکھ، کس طریقے سے آدم علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا؟ آدم علیہ السلام کے باپ کا کیا نام ہے؟ نہ ان کا باپ ہے نہ ان کی ماں ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، تو تم نے معاذ اللہ عیسائیوں نے اسے رب تعالیٰ کا درجہ دے دیا اور اسے اللہ بنا دیا۔ تو رب تعالیٰ کی طرف سے یہ بار بار آدم علیہ السلام کی مثال دی کہ آدم علیہ السلام کا تو نہ باپ تھا نہ ماں تھی، تو اگر عیسیٰ صرف بغیر باپ کے ہونے کی وجہ سے اللہ کا درجہ رکھتا ہے تو آدم کا تو باپ بھی نہیں ہے ماں بھی نہیں ہے، تو پھر کہاں جاؤ گے؟ تو اس کو کون سا درجہ دو گے؟ اچھا، اس کے بعد عمران علیہ السلام، اذ قالت امرأۃ عمران، یعنی حنہ بنت فاقوس جو عورت تھی عمران کی، انہوں نے ان کے پیٹ میں جیسے ہی بچہ تھا، حمل تھا، تو انہوں نے کہا مولا کریم میرے پیٹ میں جو ہے میں اس کو تیرے دین کے لیے وقف کروں گی۔ چنانچہ رب تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوا کہ جب پیدا ہوا تو بیٹا نہیں تھا بلکہ بیٹی تھی۔ اب والدہ کا دل اداس ہوتا ہے، کہتی ہیں کہ قالت رب انی وضعتها انثی، مولا کریم میں نے کہا بیٹا ہوگا، تیرے دین میں وقف کروں گی، لیکن یہ کیا، یہ تو بیٹی پیدا ہو گئی، میں نہ شکری نہیں کرتی، لیکن بیٹی تیرے دین کے لیے کیا کام کر سکتی ہے؟ رب تعالیٰ کے آگے سے بڑا پیارا جواب ہے، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ رب تعالیٰ کا کلام کہ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، ایک بات اور سن لو، بچہ بھی اس بچی کے مقابلے کا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ مریم کو جو فضیلت ملی وہ کسی بچے کو بھی نہیں ملی، اگر بچہ ہوتا تو اس کو یہ فضیلت حاصل نہ ہوتی جو مریم کو ملی ہے۔ اور اس میں ایک ایسی نکتے کی بات آپ کو بتاتا جاؤں جو میں نے کسی تفسیر میں نہیں پڑھی، لیکن میں نے سوچا تو مجھے ایک محسوس ہوا کہ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، ماں کہتی ہے کہ میں نے اس کا نام مریم رکھا، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، مولا کریم اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ کیا؟ جیسے ہی بچی پیدا ہوتی ہے ماں دعا کرنا شروع کر دیتی ہے، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، مولا کریم میں اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں اور اس کی اولاد کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ دعا کون کر رہی ہے؟ ماں۔ کیا دعا کر رہی ہے؟ اس بچی کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں اور اس کی اولاد کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو سمجھ یوں آ رہا ہے کہ ماں کی دعا میں رب تعالیٰ نے اتنی طاقت رکھی کہ کہا کہ مریم تو شادی نہیں کرے گی، مریم کی شادی نہیں ہوئی، لیکن مریم کی ماں کی دعا تھی کہ اس کی اولاد کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں، تو اس کی اولاد ہونی چاہیے اور وہ بھی میری پناہ میں ہونی چاہیے۔ چنانچہ رب تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ مریم کو شور کے بغیر اولاد دی اور اس کو ایسی پناہ دی کہ اس کو عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں وقت کا نبی بنا کے بھیج دیا۔ تو یعنی ماں کی دعا میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی طاقت ہے کہ نہ ہونے کو بھی ہو جاتا ہے۔ تو دعا ویسے بھی الدعاء سلاح المؤمن، مومن کا تو وہ ہتھیار ہے جس سے کوئی کام جس چیز سے نہ کیا جا سکے اس سے دعا وہ کام کر دیتی ہے۔ تو یہاں دیکھیں ماں کی دعا کی اتنی اتھارٹی اور طاقت ہے کہ رب تعالیٰ نے بغیر شور کے بھی اولاد دے دی۔ تو میں یہی کہوں گا کہ جو اولاد کی وجہ سے جو لوگ بھی پریشان ہیں کوشش کرے اپنی ماں سے دعا کرا لیا کریں، انشاءاللہ رب تعالیٰ پیروں فقیروں سے زیادہ ماں کی دعا سنیں گا۔ اس کے بعد فتقبل ربها بقبول حسن، رب تعالیٰ نے اس کی دعا یعنی قبول کی، اور کس طریقے سے پھر زکریا یعنی یہاں کیونکہ آگے خود رب تعالیٰ، مجھے تعجب ہے کہ یہاں کسی مفسر نے مجھے یہ بات نہیں ملی کہ یہ نقطہ ذکر کیا ہو، لیکن اس کے آگے ہی آپ خود غور کریں، فتقبل ربها بقبول حسن، رب تعالیٰ نے اس کی دعا بڑے احسن طریقے سے قبول کی۔ تو اس کا مطلب یہ اس کی دعا کا نتیجہ تھا۔ برکت
پھر فرمایا کہ زکریا نے پھر اس کی کفالت شروع کر دی۔ اب زکریا کہا جاتا ہے کہ یہ مریم کے خالو تھے۔ اب زکریا نے یہ کیا کہ وہ ان کے خالو تھے، اور مریم جو ہے ایسی پیاری بیٹی اور یعنی ایک نیک پاکیزہ بیٹی تھی کہ وہ جو ہے عبادت میں اس کا دل لگتا تھا۔ چھوٹی بچی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ عبادت میں گمسم رہتی، حتیٰ کہ ایک کمرے میں بند ہو کر وہ عبادت کیا کرتی تھی۔ جو زکریا ان کے خالو تھے، چنانچہ وہ داخل ہوتے ہیں ان کے کمرے میں تو کہتے ہیں کہ مریم انا لکی ھذا، یہ جو تیرے پاس پھل فروٹ رکھا ہوا ہے، نہ تو اس کا زمانہ ہے اور نہ ہی اس کی یہ جگہ ہے۔ یہ چیز تو پنجاب میں ملتی ہے یا یہ چیز کراچی میں ملتی ہے، دوسرے نمبر پہ یہ چیز گرمیوں میں ملتی ہے، تو تیرے پاس یہ سردیوں میں کہاں سے آئی؟ اور تیرے پاس یہ کراچی والا پھل یہاں تیرے پاس کیسے آ گیا؟ انا لکی ھذا، تیرے پاس یہ کہاں آیا؟ تو فرمایا قالت ھو من عند اللہ، کہا یہ تو اس کے پاس سے آیا ہے جو نہ موسموں کا پابند ہے نہ جگہوں کا پابند ہے، جہاں چاہتا ہے جس وقت چاہتا ہے، حتیٰ کہ ایک چونٹی کو کئی اندھیروں کے اندر، کئی پتھروں کے اندر ایک کیڑے کو بھی رزق دیتا ہے، وہ تو وہ ہے۔ جب زکریا نے سنا تو زکریا نے یہ نہیں کہا کہ مریم بڑی کرامت والی ہے، ایسا کرنا تو ایک کرامت میرے لیے بھی کر کہ میں تو 120 سال کا ہو گیا ہوں، میری اولاد نہیں، مجھے اولاد دے دے، یہ نہیں کہا۔ اگر ہم اس طرح کی کوئی کرامت دیکھیں کسی بابے کے پاس، شف ہو یا کوئی بھی ہو، تو ہم اس کے پاس جب دیکھتے ہیں کوئی اس طرح سے کرامت ہے ظاہری، تو ہم کہتے ہیں بابا جی آپ کے پاس یہ کرامت ہے، اللہ نے آپ کو یہ کرامت دی، تو میرے کتنا عرصے سے اولاد نہیں ہو رہی، ایسا کریں مجھے بھی ایک بچہ دے دیں۔ تو زکریا نے کیا کہا؟ زکریا نے کہا مریم کیسے؟ کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے جو کہ میری کرامت ہے، لیکن کس نے دیا اللہ نے۔ زکریا نے یہ نہیں کہا تیری کرامت ہے مجھے بھی دے، زکریا نے کہا کہ تجھے دینے والا مجھے بھی دے سکتا ہے۔ فوراً کہا الہ العالم ہنالک دعا زکریا ربہ، مولا کریم جب تو بے موسم پھل بند کمرے میں مریم کو دے سکتا ہے تو مجھے بے موسم بچہ کیوں نہیں دے سکتا؟ 120 سال کا ہو گیا ہوں، وہن العظم منی، ہڈیوں میں رس نہیں رہی، میری بیوی بوڑھی ہو گئی ہے، 95 سال کی 90 سال کی بیوی ہے، 120 سال کا میں ہو گیا ہوں۔ بالکل مایوس تھا، لیکن دیکھا کہ مریم کو تو دیتا ہے تو مجھے بھی تو دے سکتا ہے، مجھے کیوں نہیں دیتا؟ 120 سال کا ہونے کے باوجود رب تعالی نے دعا قبول کی اور بیٹا دیا، اور بیٹا بھی ایسا نہیں دیا، کہا بیٹا بھی ایسا دوں گا کہ وہ جو بیٹا ہوگا اور اس کی نبوت، اس کے سر پہ نبوت کا تاج بھی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ فنادت الملائکہ، تو پھر آگے یہ ذکر ہے کہ کس طریقے سے زکریا کو کس کی بشارت دی گئی؟ یحییٰ علیہ السلام کی، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر انہوں نے کہا کہ یہ کس طریقے سے ہوگا؟ تو رب تعالیٰ نے کہا کہ یہ کذالک اللہ یفعل ما یشاء، جیسے اللہ تبارک تعالیٰ چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہ بڑے مزے کی آیات اور عقیدے کو پختہ کرنے والی ہیں، لیکن ٹائم آج بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد مریم علیہ السلام کا آگے ذکر ہے کہ کس طریقے سے مریم علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے اولاد دی، اور اس طریقے سے کہا کہ مریم علیہ السلام کو چنانچہ جب خوشخبری ملتی ہے اور اس کے بعد ان کو وہ بہت ہی ڈر جاتی ہیں کہ ایک شریف عورت اس کا بچہ ہو بغیر شادی کے، تو وہ اپنی عزت کی وجہ سے لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے، لیکن رب تعالیٰ نے حکم دے دیا یہ گود والا بچہ یہی بتائے گا کہ میں کون ہوں اور کیسے دنیا میں آیا۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں ہی بول پڑے کہ میں رب تعالیٰ کی نشانیوں میں سے، معجزے میں سے ایک معجزہ ہوں، اور اس کے بعد بتایا کہ رب تعالیٰ کے حکم سے ہی میں چند کام کرتا ہوں، ان کاموں میں سے ایک کام یہ کرتا ہوں کہ مٹی کا پرندہ بناتا ہوں اور اس میں پھونکتا ہوں تو وہ پرندہ بن کے اڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اس طریقے سے جو پیدائشی نبینہ بندہ ہوتا ہے یا اسی طریقے سے برس کی بیماری کا مبتلا ہوتا ہے، اسے بھی رب تعالیٰ کے حکم سے ٹھیک کر دیتا ہوں، اور مردے کو بھی رب تعالیٰ کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں۔ یہ ساری ان کے معجزے تھے جو انہوں نے خود ذکر کیے۔ اور اس کے بعد
یہودی کہتے تھے، یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی، چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے لیے کون بندہ، میں وقت کا نبی ہوں، کیا کوئی بندہ قربانی دے سکتا ہے؟ کہتے ہیں کہ انہی کے صحابی میں سے ایک صحابی اٹھا، اس نے کہا عیسیٰ میں آپ کے لیے قربانی دوں گا۔ چنانچہ وہ آگے اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا۔ رب تعالیٰ کی مرضی یہی تھی، چنانچہ وہ بندہ جس نے اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے قربان کرنا پسند کیا، وہ آ گیا اور وہ میدان میں اتر آیا، تو رب تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوا کہ فشبہ لہم، یعنی وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت والا ہو گیا، عیسیٰ علیہ السلام سے ملتی جلتی اس کی صورت ہو گئی۔ چنانچہ لوگ یہودی اس کو پھانسی دے کے خوش ہونے لگے کہ ہم نے عیسیٰ کو پھانسی دے دی، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا ہے، اور قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور لوگ ان پہ ایمان لے آئیں گے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب، کہتے ہیں کہ ہے عیسائیوں کہ تم سن لو کہ آدم عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اس سے زیادہ کچھ نہیں، جیسے کہ آدم علیہ السلام کی مثال ہے۔ آدم علیہ السلام کو بھی رب تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کر کے کہا کہ ہو جا تو وہ ہو گیا، اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پیدا کیا۔ تو یہ رب تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے۔ اور اس کے بعد عیسائی جو نجران کے عیسائی آئے تھے، 60 لوگوں پہ مشتمل یہ وفد تھا، چنانچہ وہ نبی علیہ السلام سے مناظرہ کر رہے تھے۔ یہیں پہ انہوں نے جب جواب ان کو نہ ملا اور وہ نہ مانے، تو اس کے بعد رب تعالیٰ نے کہا کہ ایسا کرو، ان کے ساتھ مباہلہ بازی کرو۔ مباہلے کے بھی چند احکام ہیں، لیکن جو ہے اس میں یہی ہے کہ تم اپنے سب کو بلاؤ اور میں اپنوں سب کو بلاؤں، اور اس کے بعد جو ہے ہم رب تعالیٰ کے حضور یہ فیصلہ کرواتے ہیں۔ چنانچہ عیسائیوں نے جب دیکھا کہ نبی علیہ السلام پورے طریقے سے تیار ہو گئے ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہے تم سچے ہو یا میں سچا ہوں، فیصلہ رب تعالیٰ کرے گا، تم اپنے اہل و عیال کو لے آؤ، میں اپنے اہل و عیال کو لے آتا ہوں، اور رب تعالیٰ کی عدالت میں چلے جاتے ہیں، وہاں دعا کرتے ہیں، رب تعالیٰ فیصلہ کرے گا۔ عیسائی دل سے تو مانتے تھے یہ وقت کے نبی ہیں، تو فوراً پیچھے ہٹ کے کہا نہیں ہم جزیہ دے دیں گے، لیکن مباہلہ بازی نہیں کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے مباہلہ بازی کرنے سے انکار کر دیا۔ افغیر دین اللہ یبغون ولو اسلم من فی السماوات قل آمنا باللہ۔ اچھا، اس کے بعد رب تعالیٰ یہاں یہ بھی فرماتے ہیں کہ دین اسلام جو ہے وہی اصل اسلام ہے، اس کے علاوہ جو بھی کوئی دوسرا اسلام چاہے گا وہ اسلام اس کو کوئی نفع نہیں دے گا، اور یہی اسلام ہے جو باقی رہنے والا ہے۔ اور آخری آیت میں فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، آخری آیت میں فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اسی حالت میں مر گئے اور وہ کافر ہو گئے مر گئے، تو کل قیامت کے دن زمین بھر کے بھی اگر وہ سونا دینا چاہیں گے تو رب تعالیٰ ان سے وہ سونا بھی قبول نہیں کرے گا۔ تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ لوگوں ہم نے تمہیں 60 سالہ 70 سالہ زندگی دی ہوئی ہے، اس میں تو تم 10 روپے خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، لیکن ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ اس وقت تم کہو گے کہ کاش ہمارے پاس پوری دنیا ملء الارض ذہباً، پوری دنیا بھری ہوئی سونے کے بھی ہو، وہ بھی ہم رب تعالیٰ کے حضور پیش کر دیں اور اپنی جان چھڑا لیں، لیکن اس وقت وما لہم من ناصرین، اس وقت یہ چیز یا کوئی بھی چیز ان کو فائدہ دینے والی نہیں ہوگی۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔